नाज़रीन, वही हुआ है जिसका डर था। मामला है इस वक्त कश्मीर के अंदर जो इंतखाबी मुहिम जारी है मुस्लिम लीग नून की भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी। जिस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं वो किसी न किसी बड़े हादसे की वजह बन सकते हैं। ये मैं आपको अभी से वार्न कर रहा हूँ। मेरी बात ये याद रखिएगा कि ये अभी सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल पर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, वही हुआ है जिसका डर था और मामला है इस वक्त कश्मीर के अंदर जो इंतखाबी मुहिम जारी है मुस्लिम लीग नून की भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी। मैं पिछले कई दिनों से बात कह रहा हूँ कि सियासी टेम्परेचर इस सिलसिले में जो है वो बहुत गर्म हो चुका है, बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। जिस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं वो किसी न किसी बड़े हादसे की वजह बन सकते हैं। आप जानते हैं पिछले दिनों अभी अली अमीन गंडापुर के ऊपर जो है वो एक जूता फेंका गया था एक जलसे के अंदर। मैंने उसके ऊपर पूरा एक व्लॉग भी किया था, आपको उस लड़के के बारे में भी बताया था जिसने ये हरकत की थी। और मैंने उस वक्त भी बात की थी कि खुदा न खास्ता इसके हाथ में अगर उस जूते के बजाय अगर पिस्तौल होती और वो गोली चला देता तो कितना बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। और ये किस हद तक परेशान कुन बात है। मैं आपको ये भी साथ साथ बताऊं, जिस तरह आपने ये देखा कि ये मेरी नज़र में अभी ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ एक ट्रेलर है, ये अभी पिक्चर इसकी बाकी है। ये मैं आपको अभी से वार्न कर रहा हूँ। मेरी बात ये याद रखिएगा, ये मैं अभी आज इस तारीख में ये जो बात कह रहा हूँ इसको हमेशा याद रखिएगा कि ये अभी सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैंने जो थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की है, ये जो वाक़या पेश आया है, जो अब तक मेरे पास तफसीलात आई हैं, राजा फ़ारूक हैदर जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं उनका ये हल्का है और जेलम वैली के अंदर ये वाक़या पेश आया है। खन बंदवे का ये इलाका है जहाँ पे काफ़िले की सूरत में अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं तनवीर इलियास वो जा रहे थे। कुछ इस पर मुतज़ाद इतलात हैं। पहले ये ख़बर आई कि जी उनके काफ़िले के ऊपर जो है वो अंडे फेंके गए हैं और अंडे फेंकने के बाद जो है वो जब उनको पता लगा कि ये वाक़या हुआ है तो उसके बाद वो उन्होंने गाड़ी खड़ी की और गाड़ी खड़ी करके जो है उसके बाद वहाँ पे फायरिंग का वाक़या पेश आया है। आप ये ज़रा फुटेज देखिए, उसके बाद मैं बाकी बात करता हूँ। देखिए ज़रा वहाँ से जो आने वाली फुटेज है वो क्या बता रही है। तो ये आपने देखा कि किस तरह वहाँ पे जो है वो हवाई फायरिंग की गई और जो वफाकी वुज़रा थे उनके साथ जो गार्ड्स वहाँ पे मौजूद थे उनकी जानिब से जो है ये फायरिंग की गई। अच्छा, ये जो सफ़ेद कपड़ों के अंदर जो शख्स है जो देखा जा सकता है, इसके भी लंबे लंबे बाल हैं, लेकिन इस फुटेज से ये क्लियर नहीं हो रहा। सोशल मीडिया के ऊपर ये स्पेकुलेट किया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर ख़ुद हैं जो ये फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं इसको हतमी तौर पे इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि इस फुटेज से ये क्लैरिटी नहीं आ रही कि ये वही हैं जो फायरिंग कर रहे हैं या उनके गार्ड्स में से कोई ऐसा शख्स है जिसका हुलिया जो है वो काफ़ी हद तक उनसे मिलता जुलता है। लेकिन एक और फुटेज भी मेरे पास आई है जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि अगर तो पहले अंडे फेंके गए हैं और उसके बाद फायरिंग का वाक़या पेश आया है जिसमें हवाई फायरिंग की गई है उनके गार्ड्स की जानिब से, तो उसके बाद जो दीगर लोग थे, जो दूसरी पार्टी थी जिनकी जानिब से ये सब कुछ किया जा रहा था, उनकी जानिब से पत्थर भी फेंके जा रहे हैं। अब ये जो फुटेज है ये भी काफ़ी रिवीलिंग है। ज़रा इस फुटेज को देखिएगा।
یہ آپ نے دیکھا کہ ان کی جانب سے جو ہے وہ قافلہ، اور ظاہری بات ہے یہی کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے یہ ورکر تھے جن کی جانب سے جو ہے، یا راجہ فاروق حیدر کے چاہنے والے تھے جن کی جانب سے جو ہے یہ واقعہ ہوا ہے، اور جن کی جانب سے قافلے کے اوپر جو ہے وہ پتھر پھینکے جا رہے تھے۔ اس قسم کے کسی بھی واقعے کو کسی طور پہ بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ راجہ فاروق حیدر جو ہے وہ ان کی جانب سے پہلے ہی دھمکی دی گئی تھی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جو ہے وہ ان کے حلقے میں آنے کی کوشش کی تو پھر اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ پیش آ سکتا ہے، اور وہ واقعہ پیش آ گیا ہے۔ میرا خیال میں یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے، میں اس کو پوری طرح کنڈیم کرتا ہوں۔ علی امین گنڈا پور یا مراد سعید، ان کا پورا حق ہے بطور سیاستدان کہ وہ اپنی پارٹی کی کوریج کے لیے، اپنی پارٹی کی کیمپیننگ کے لیے وہ کسی بھی جگہ اور کسی بھی حلقے میں جا سکتے ہیں۔ کوئی بھی حلقہ جو ہوتا ہے وہ کسی کی جاگیر نہیں ہوتا کہ آپ اس کے اندر نہیں جا سکتے۔ وہ الیکشن کے کیمپیننگ کے لیے گئے ہوئے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے بالا تر ہو کے سوچنا پڑے گا کہ جی یہ فلاں علاقے میں جا سکتے ہیں، فلاں علاقے میں نہیں جا سکتے۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ طے ہوگی۔ دوسری بات یہ جو پہلے جوتا پھینکنے کا واقعہ پیش آیا تھا، اور اس سے پہلے علی امین گنڈا پور جس قسم کی زبان استعمال کر رہے تھے، مجھے اسی وقت سے اس بات کا شک ہونا شروع ہو گیا تھا کہ یہ ٹیمپریچر جو ہے نا یہ ہائی ہوتا جا رہا ہے، کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، پولرائزیشن بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ جس طرح یہ معاملہ اوپر جا رہا ہے یہ ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ لانے والا ہے۔ اب میں اب ذرا اس چیز کے اوپر آتا ہوں جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صرف ایک ٹریلر ہے، پکچر ابھی بھی باقی ہے۔ وہ میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا یہ سب کچھ ابھی صرف کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، جہاں پہ چاہے کچھ بھی ہو جائے پولیٹیکل پارٹیز کے جو سٹیکس پاکستان کے اندر، پنجاب میں، کے پی میں، سندھ میں، بلوچستان میں ہیں، وہ بہت ہائی ہیں، جہاں پہ آپ نے پورے پاکستان پہ حکومت کرنی ہوتی ہے۔ آپ صرف ایک منٹ کے لیے ذرا سوچئے کہ جس طریقے سے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، آگے چل کے جب عام انتخابات پاکستان کے اندر ہوں گے، اور اس ماحول کے اندر جب وہاں پہ الیکشنز آپ منعقد کریں گے اور پاکستان کے تمام حلقوں میں الیکشنز ہو رہے ہوں گے، تب آپ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ کیا کیا حرکتیں ہوں گی۔ ہم پہلے ہی بہت سے سیاستدانوں کو جو ہے وہ گولی کا نشانہ بنتے دیکھ چکے ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے سیاستدان جس میں محترمہ بینظیر بھٹو تھیں، اور بھی کئی ایسے سیاستدان ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے صرف اس وجہ سے کہ ان کی بات سے اختلاف تھا اور ان کے اوپر حملے کیے گئے۔ کیا ہم مزید اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا خدا نخواستہ کسی اور سیاسی رہنما کو اگر اس طرح نشانہ بنایا گیا، اب یہ پتھر جو پھینکے جا رہے تھے ان لوگوں کے اوپر، ان میں سے کوئی اگر اس لیڈر کو لگ جاتا تو یہ کوئی فخر کی بات ہونی تھی؟ اگر وہ زخمی ہو جاتا یا اس کو کوئی چوٹ لگ جاتی تو یہ کوئی فخر کی بات تھی؟ میں لاکھ اختلاف کرتا ہوں علی امین گنڈا پور سے، ان کی سیاست سے، ان کی زبان سے، ان ساری چیزوں سے، لیکن ان کے خلاف تشدد کا عنصر یا تشدد کا استعمال کسی طور پہ بھی جائز نہیں ہو سکتا، کسی طور پہ بھی۔ اور میں یہاں پہ اس خاص طور پہ بات کرنا چاہوں گا مریم نواز کی اور شہباز شریف کی، کیونکہ مسلم لیگ نون کے یہ دونوں رہنما ہیں۔ یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ اپنے کارکنوں کو کنٹرول کریں، اپنے لوگوں کو سمجھائیں کہ اگر اگلا پھر بھی اگر بری زبان استعمال کر رہا ہے تو ہم اس کا جواب اس طرح نہیں دیں گے۔ دوسری بڑی جو امپورٹنٹ بات ہے، پاکستان تحریک انصاف کی سربراہی جو ہے عمران خان صاحب کے پاس ہے۔ عمران خان صاحب کو اپنے طرز سیاست کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کو اپنے ان لوگوں کے جو تقاریر ہیں، یہ جس قسم کے بیانات دیتے ہیں، اس کو پوری طرح چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے اس کو نہ روکا، یہ آگ جو آپ نے لگا دی ہوئی ہے، جو اپنے مخالفین کے خلاف زبان درازی کی جو آگ آپ نے بھڑکا دی ہوئی ہے، اس کو اگر آپ نے کنٹرول نہ کیا تو اس طرح کے واقعات گلی گلی کوچے کوچے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہر شہر کے اندر آپ کو یہ واقعات نظر آئیں گے۔ میں آج دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں، آج کی یہ تاریخ نوٹ کر لیں، آپ جو کچھ بھی یہ دیکھ رہے ہیں آج کشمیر کی گلیوں کے اندر، کشمیر کے اندر جس قسم کی زبان استعمال ہو رہی ہے، جس قسم کے ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں، اور لوگ جس طرح اٹھا کے پتھر پھینکنے پہ مجبور ہو چکے ہیں، اگر یہ پاکستان کے اندر ہوا تو یہ خون ریزی سے کم نہیں ہوگا، یہ خانہ جنگی سے کم نہیں ہوگا، اور پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ خاص طور پہ آنے والے مہینوں میں، آنے والے سالوں کے اندر، جب ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو دشمن ہے، جو باہر کا ہمارا دشمن ہے، وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ اس ملک میں انتشار ہو۔ تو پہلے جب دشمن اس دھاک میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ کب پاکستان کے اندر حالات خراب کرے، وہاں پہ ہمارے اپنے سیاسی لیڈر، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ مریم نواز ہو، چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہو، کیا ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ اس طرح ہمارے سیاسی رہنماؤں کے اوپر جو ہے وہ اٹیکس کیے جائیں اور اپنے لوگوں کی جانب سے کیے جائیں؟ تو خدا را اپنے کارکنوں کو سنبھالیں، پاکستان تحریک انصاف کے بھی ہوں، چاہے وہ نون لیگ سے ہوں یا پیپلز پارٹی سے، خدا را ان کو سنبھالیں۔
یہ آپ کے جو پارلیمنٹیرینز جو قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر جو ہے وہ زبان درازی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس کو خدا کے لیے ختم کریں، کیونکہ یہ تربیت نہیں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ پاکستان نہیں تھا، اس پاکستان میں جو ہے وہ مخالفین کے خلاف اس طرح نہیں ہوتا تھا جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔